اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور ہم نے اس کے 51 پارٹس کر لیے ہیں۔ آج ہم کریں گے اس کا 52 پارٹ۔ ہم نے اب تک جو کچھ کیا اس میں نے آپ کو بتایا تھا جو کچھ بھی غزوہ بدر تک پہنچنے تک جو واقعات پیش آئے، جو حالات تھے، کیسے فوجیں بن رہی تھیں، کیسے ان کا معائنہ ہو رہا تھا، قریش کی فوج کا کیا حال تھا اور مسلمانوں کی فوج کا کیا حال تھا، میں نے آپ لوگوں کو سارے بتائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں، اب جنگ شروع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو میں نے آپ کو سارے آپ کو بتا دیے تھے واقعات جو دیٹ لیڈ ٹو بیٹل آف بدر۔ بٹ موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ غزوہ بدر کے بارے میں کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل اگر کہیں وار ہوتی ہے تو وی ہیو immediately one of the journalists reaching there، پریس پورا پہنچ جاتا ہے اور وہ لوگ وار پریس کہلاتے ہیں اور وہ وار کور کرتے ہیں اور ان کو دیا جاتا ہے جگہ، وہ بیچ میں کھڑے ہو کر تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز لے رہے ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو ٹو ریچ دا نیوز۔ لیکن اس زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ We did not have press. We did not have people who will take a picture and show what's going on. تو کچھ واقعات جو ہمیں صحابہ سے ملے وہی واقعات ہمارے پاس ہیں۔ تو پورے غزوہ بدر کی کوئی 10-15 کہانیاں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، انڈیویجول سے ملتی ہیں، اور وہی واقعات ہم آپ کے سامنے اس وقت رکھیں گے کیونکہ کوئی نمائندہ تو تھا نہیں جو اس کو پورا کور کر رہا تھا۔ We don't have anybody who was covering the entire happening۔ اچھا، یہ آپ یاد رکھیں کہ غزوہ بدر was just a few hours، اور یہ بیٹل ایسی ہے کہ 1 to 1 لڑی جا رہی ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ سب نے ایک ساتھ وہ کیا اور سب ایک ساتھ لڑے۔ نو، 1 to 1 مبارزہ ہوا۔ مبارزہ تک میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مبارزہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is going to now speak to the people and give them instructions how to go about، کیونکہ اب سب کو سب سے لڑنا ہے۔ مبارزہ ہو چکا، اب انہیں پمپ اپ ہونا ہے کیونکہ ان کے تینوں لوگ واپس آ گئے ہیں۔ علی، حمزہ، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا عبید اللہ، یہ واپس آ گئے ہیں جیت کر۔ آف کورس عبید اللہ واز انجرڈ، اور not just injured, he lost his leg۔ اب ان کو لا دیا گیا ہے۔ باقی enemy territory میں کیا حال ہے؟ they are all very upset، تینوں مارے گئے۔ now they are all very pumped up to fight back۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی فوج کو تیار کرنا ہے کیونکہ اب مدبھڑ ہوگی۔ لیکن جب مدبھڑ بھی ہوتی ہے نا، کنفرنٹیشن جسے کہتے ہیں، وہ جب ہوتی ہے نا تب بھی 1 to 1 لڑائی ہو رہی ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ ایک ایک کو ہی مار سکیں گے لیکن اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ وار۔ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ وار کیونکہ آپ ایک کو مار رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ مرے آپ کو دوسرے کو اٹیک کرنا ہے، پھر تیسرے کو اٹیک کرنا ہے، یعنی یو ہیو ٹو گو آن۔ اتنے سارے لوگ ہیں اور آپ کو جلدی 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 ایک ایک کو مار کے آگے بڑھنا ہے، یا آپ کو مر جانا ہے یا آپ کو زخمی ہونا ہے، جو بھی ہے اٹس گوئنگ ٹو بی کوئک۔ سو ایوری ہیز ٹو بی ایبسلیوٹلی الرٹ، ایبسلیوٹلی سوئفٹ۔ تو اب میں آپ کو جو چھوٹی چھوٹی اس کی غزوہ بدر کی کہانیاں ہیں وہ آپ کو سناؤں گی۔ تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں فوج کی طرف
اب یہ جو 3 بندے آ گئے اس میں سے ایک تو زخمی آیا ہے، 2 واپس آئے ہیں، علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میک شور یو آر ایبسلیوٹلی الرٹ، اور ڈونٹ تھرو یور ایرو۔ پہلے وہ جاتے ہیں تیر اندازوں کے پاس، ان کو کہتے ہیں ڈونٹ تھرو یور ایرو، آپ اپنے تیر مت چلانا جب تک کہ آپ انہیں اپنے سامنے دیکھ نہ لو، مطلب تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے تیر انہیں لگیں گے۔ جب آپ انہیں دیکھ لو اور آپ نہیں پہل کرنا، جب آپ کو لگے کہ وہ تلواریں نکالنے والے ہیں یا آپ کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں، تب تو ان پر تم تیر برسا دینا، پھر تیر مارنا نہیں، برسا دینا، اتنی برسا دینا کہ کچھ نہ بچے، یعنی پوری طرح سے کوشش کرنا جیتنے کی، برسا دینا، لیکن کچھ بات کے لیے بھی رکھ لینا، مطلب ڈونٹ گو اوور بورڈ، برسانے کے چکر میں کہ سارے تیر خرچ کر دیے پھر کچھ بھی بات کے لیے اپنے بچاؤ کے لیے بھی نہ بچے، تو ان پہ برسا دینا اور کچھ بات کے لیے رکھ لینا۔ یہ انسٹرکشنز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پھر وہ جاتے ہیں، جن کے پاس تلواریں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو میں سارا سین بتا چکی ہوں، تیر انداز کہاں کھڑے ہیں؟ پیچھے کی رو میں۔ تلوار والے کہاں کھڑے ہیں؟ آگے کی رو میں، کیونکہ جن کے پاس تلواریں ہیں وہ پہلے لڑیں گے، تیر انداز پیچھے سے تیر ماریں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار والوں کے پاس جاتے ہیں، دوز ہو ہیو سورڈز، اور ان سے کہتے ہیں تم سورڈ مت نکالنا، تب سورڈ نکالنا جب تم ان کی سورڈ دیکھو کہ نکل آئی ہے، تب تم اپنی سورڈ نکالنا۔ That means everything is, it's like a defensive, instruction, not an offensive instruction. اچھا، اب واقعہ، پہلا واقعہ میں آپ کو 1 2 3 2 3 4 جتنے کور ہوں گے آج واقعات سناؤں گی، کوشش تو کروں گی، لیکن جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم۔ اوکے، سو ناؤ پہلا واقعہ ہے آف امید ابن الحمام۔ نا امید ابن الحمام کون تھا؟ he was one of the صحابی، اور جو شیلا تھا اس نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسٹرکشن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ، اور وہ کیا کر رہا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسٹرکشن دے رہے تھے، وہ اس وقت کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ they are waiting نا for anything to begin right now، تو they are in the wait area, waiting time، تو بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا تھا، کھجور کھاتے کھاتے سن رہا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم ویٹ کرنا اپنی تیروں کو لے کر، لیکن جب تم انہیں دیکھ لو اپنے سامنے تو پھر تیر برسا دینا اور کچھ بات کے لیے رکھ لینا۔ تیر اندازوں سے کہا، سوری، تلوار والوں سے کہا تلواریں تب نکالنا جب تم ان کی تلواریں میان سے باہر دیکھ لو، تو پھر تم اپنی تلوار نکالنا۔ تو اس نے کیا کہا سن کر؟ اس نے کہا بخین بخین۔ Actually, these words are not used anymore among the Arabs. In those days, this was a term used to trivialize any matter. It's like saying, بس، ہم ایسے کہتے ہیں یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ یہ ایک اس ایکسپریشن کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، بخین بخین، اس زمانے میں۔ دیٹ مینس بس اتنا سا بس اتنا ہی، یہی مطلب it's not a big deal۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سنا بخین بخین، تو اس کو پوچھا تم کس چیز کو اتنا حقیر سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اس نے ایسے کہا نا بس یہی، بس اتنا ہی، بخین بخین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر کہا تم کس چیز کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا رہے تھے نا
اس نے کس بات پر بخین کہا وہ تو آپ کو میں نے بتایا نہیں. I'm fighting a headache right now. That's why it's taking me time to even process my thoughts. وہ یہ کہہ رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ایرو والوں کو، تلوار والوں کو کیا کرنا، اس کے بعد انہوں نے یہ کہا یاد رکھو جنت کہ ہم آسمان اور زمین، ہم زمین پہ ہیں، جنت آسمان میں ہے، لیکن جو اس کی وڈتھ ہے اس میں سے ایک پیس یہاں ہے اس وقت بیٹل آف بدر میں. Go and you might be able to get that piece of the width because ہم اس کی لمبائی تو جانتے ہی نہیں ہیں. اس کی width کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی width یہاں اس وقت موجود ہے، یہی بیٹل آف بدر میں آپ کو جنت کی width میں جگہ مل سکتی ہے. تو اس پہ سے اس نے کہا بخین بخین. تو انہوں نے کہا تم نے کس چیز کو اتنا حقیر جانا؟ تو اس نے کہا کہ if I have to feel the جنہ، اس کی صرف width کو فیل کرنا ہے، that's not enough, that's little. بخین بخین. یا رسول اللہ اگر آپ کہیں مجھے ایکچول جنہ ملے گی تو پھر تو کوئی بات ہے. That's why he was trivializing it. اگر آپ کہیں کہ مجھے جنہ ملے گی، مجھے جنت مل جائے گی، پھر تو بولیے، پھر تو it makes sense کہ then it's worth it. He was trying to say then it's not very trivial. تو پروفیسر سلم نے وہیں پہ کھڑے ہو کر دعا کی اس کے لیے اور کہا یا رسول اللہ عمید بن الحمام کو جنت دیجیے گا. بس سنتے ہی عمید نے یہ کہا اگر مجھے جنت ملنے والی ہے تو میں یہ کھجوروں میں کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. کھجوریں اس نے یوں پھینکی اور فوراً he charged forward اور obviously he was eventually martyred in the battle and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reminded people. یاد ہے اس کو لگا بہت کم ہے، پھر اس نے کہا مجھے جنت چاہیے، چاہیے تو پوری جنت چاہیے، یہ تھوڑی سی کیسے چلے گا، یہ صرف وٹ ذرا سا حصہ صرف فیل کر سکوں گا میں جنت کو، مجھے فیل نہیں کرنا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے. اور اس کو دعا دی تھی اور وہ شہید ہوا اسی جنگ میں. اور اس عمید بن الحمام کی بہت ہائی پوزیشن ہے among صحابہ of بدر. The reason is 2 reasons. Number 1, صرف بدری ہونا کافی ہے. بدری ان سارے صحابہ کو کہتے ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا. بیکاز دیکھیں جیتنے والوں کے ساتھ جیتنا بہت بڑی بات نہیں ہے. آپ کو پتا آپ 1000 ہو اور آپ کے پاس سب مال ملکیت ہے، ایمونیشن ہے، آرمز ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ نے لڑ کے جیتا تو کیا بات ہے. آپ کو تو پتا تھا آپ کے پاس سارا پاور ہے. لیکن اس وقت کھڑے رہنا بیٹل آف گراؤنڈز میں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ہمت آپ کے پاس کم ہے سامان، آرمز ایمونیشن نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، اور اس کے باوجود آپ ڈٹے رہو، اس کے لیے بہت بڑا ہائی لیول کا ایمان چاہیے، یقین چاہیے جو ان کے پاس تھا. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کیسے the martyrs of Badr have a very high place and there are handful of martyrs of Badr. بدر کے شہداء جو ہیں وہ صرف گنتی کے ہیں کیونکہ غزوہ بدر میں زیادہ لوگ نہیں گئے، سب سے زیادہ لوگ گئے غزوہ احد میں، تو غزوہ بدر میں نہیں گئے. ٹھیک ہے، تو غزوہ بدر میں تو مٹھی بھر لوگ گئے. تو he was one of the first ones because he charged forward and then eventually he was martyred and he was one of the first few who was martyred in غزوہ بدر. تو غزوہ بدر میں لڑ کے شہادت کا رتبہ لینا بہت بڑی بات تھی. ٹھیک ہے، اچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا that رسول صلی اللہ علیہ وسلم was instructing the archers and the swordsmen. ٹھیک ہے، تیر اندازوں کو اور تلوار والوں کو. What he said, why he instructed them
is not to be impatient. जल्दबाजी नहीं करनी है, हर चीज सोचकर समझकर कदम उठाकर प्लान और स्ट्रेटजी के साथ समझ के साथ आगे बढ़ना है. ये नहीं कि बस एनिमी देखा और मारपीट शुरू कर दी, ऐसे नहीं करना है, सब कुछ स्ट्रेटजी के साथ करना है. अच्छा, सवाल यहाँ पे एक आता है, आप लोगों के भी जहन में आना चाहिए कि डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइट इन दिस बैटल? बिकॉज बहुत कम वाकयात आपको मिलेंगे जिसमें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाइट किया का पता चलेगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द कमांडर, ही इज द चीफ ऑफ दिस आर्मी, सो ही हैज टू बी इन अ प्लेस. आपको याद है मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि सहाबा ने उनसे कहा कि गज़वा बदर में, बदर के मकाम पर जब वो लोग पार कर गए सारे वेल्स और सब वो जगह पे से आगे आ गए, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम आपके लिए एक खैमा बनाते हैं, एक ऊंची सी एक अलग जगह पे, क्योंकि कमांडर की एक पोजीशन होनी चाहिए, एक प्लेस होनी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले काफी तुम कहाँ आओगे, सॉरी, कि कमांडर की एक प्लेस होनी चाहिए ताकि लोगों को भी पता चले कि वेयर टू गेट द कमांडर, वेयर टू फाइंड हिम, वेयर टू रीच हिम, वेयर टू आस्क हिम. ठीक है, तो कमांडर को एक पोजीशन दी थी, इसलिए उनको एक खैमा बनाकर उसमें उनको कहा था आप इधर रहना ताकि वी रीच यू, बिकॉज यू शुड नो वेयर टू रीच योर कमांडर, वेयर टू, बिकॉज 10 चीजें पूछने की होंगी, 10 सिचुएशन बदल सकती हैं. ठीक है, तो यू नीड कमांडर टू बी इन अ प्लेस वेयर यू कैन रीच हिम, ही शुड बी अप्रोचेबल. तो अब वो एक खैमे में बैठे हैं और ऑब्वियसली ही इज गाइडिंग द आर्मी, ही वुड कम आउट ऑफ द खैमा to speak to people or to instruct them, then go back into the khema. For what he was going back into the khema? To make dua. He's sitting there and just making dua. So the question was that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, did he fight? So generally, as I just was mentioning to you, he did not fight in battles because he was commanding. He was guiding. He had to be in one position to command and guide all his people what and how to fight. But yes, in Ghazwa Badr, he fought. Ghazwa Badr is one of the battles where he fought. Okay. And how did he fight was Ali radiallahu anhu बताते हैं. ठीक है, तो हम अली रदियल्लाहु अन्हु कोट आपको सुनाएंगे कि अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे बदर में फोरफ्रंट पे थे, आगे आगे थे, मोस्ट अग्रेसिव, मोस्ट बोल्ड, fearless, he was right in the forefront. और अली रदियल्लाहु अन्हु बताते हैं कि बिकॉज वो फोरफ्रंट पे थे, हम उनके आस पास उन्हें कवर किए रहते थे, because he was brave and he was just bold and he was going in front, but he's the commander, so you've got to go and give him a cover every time, be around him to defend him. So this is what Ali radiallahu anhu says. Then Ali radiallahu anhu की दूसरी स्टोरी ये है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खैमे में जाते थे देखने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या कुछ उनसे पूछने, तो वो देखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्क है दुआ में, और क्या दुआएं मांगते थे. अली रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्ट करते हैं कि वो दुआ कर रहे थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, और यही कि आज तू इन्हें हारने मत देना, और अल्लाह तूने प्रॉमिस की है तू मदद करेगा. तो इस तरह से वो देखते थे कि वो दुआ कर रहे हैं, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आ जाते थे, फिर वो कुछ उनको पूछना होता था या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेक करना होता था कि वो ठीक है कि नहीं. वो आते थे खैमे में, देखते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजी हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, सॉरी दुआ पढ़ रहे हैं, वापस आ जाते थे. तो अब ये बैटल ऑफ बदर की ये सारी बातें हैं कि एनीथिंग अली रज़ियल्लाहु अन्हु had to report or check with him from his commander, he would come to the khema, and this is how he reported that he was in the khema, and he reported that he was in the forefront. So we knew one thing,
what was happening was کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے, لڑتے تھے, چیک کرتے تھے سچویشن, obviously گمبھیر دکھتی ہوگی تو وہ آتے تھے واپس ٹینٹ میں اور اللہ سے خوب دعا کرتے تھے, پھر واپس جاتے تھے, پھر لڑائی کو دیکھتے تھے فور فرنٹ میں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, پھر واپس آتے تھے اور دعا کرتے تھے. دس از ہاؤ ہی واز ان غزوہ بدر. ٹھیک ہے, ان باتوں کو نوٹ کرنا کیونکہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو سم پوائنٹرز فرام دیز اسٹوریز. سو ان ساری اسٹوریز میں ہمارے لیے بہت سارے پوائنٹرز ہیں which will help us throughout our life. These are life's lessons, you know, but I'll have to explain to you first the stories and then I'll come back to that. And I hope I can carry on with at least some stories because my headache is really getting bad. Okay. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا, امدو, میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے, تمہارا کام کرو اور اگر تم وہ کام کرنے کھڑے ہو جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کروں. کنڈیشن ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, so what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to do is to begin and take action, go into the efforts and struggle, then he'll complete it for us. He's not going to do everything for you. ٹھیک ہے, you think it's not possible for Nabi sallallahu alaihi wasallam to just ask Allah, send the angels and let them fight with the Quraysh? Easy. They could have all sat and watched angels fighting with Quraysh. That's not the way. Jannah is not free. Nobody is going to get it free. So if you want it, you've got to work for it. You've got to put yourself into it. You've got to strive for it. You've got to make the effort, take the action, go through it. You know, you've got to get grilled and then you get what you are looking for. تو تمہارا حصہ تو تم کر لو نا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ملائکہ بھیجے, ان ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہے ہیں. دیکھیے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فوج ہے, 1000 ملائکہ, 1000 کی فوج ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچے بھیج رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسٹرکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, اور ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب تم نیچے جاؤ تو اس فوج کو فرم فوٹنگ پہ رکھنا اور ان کو مضبوط ثابت قدم کر دینا. What does ثابت قدم means? ان کی سوارڈ کو شارپ کر دینا, ان کے ایمان کو مضبوط کر دینا, ان کے پیروں کو سلپ ہونے مت دینا, ہر طرح سے ان کو مضبوط کر دینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is giving instruction to the ملائکہ کہ جب تم جاؤ گے first thing you have to do is فوج کو فرم فوٹنگ دینا ہے, ثابت قدم کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائکہ سے کہہ رہے ہیں, اب ساری انسٹرکشن دے دیے ملائکہ کو, پھر ان کو کہہ رہے ہیں اب جاؤ نیچے غزوہ بدر میں, اور جو دشمن ہیں ان کی گردنوں کو کاٹ دو اور ہر جوڑ پر مار دینا, ان کی جوڑ توڑ دینا. So he's instructing the malaika, okay, to strike every neck and joints of the enemy forces. یہ ملائکہ کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ملائکہ کی اس فوج کو, 1000 فوج کو, I am with you. So don't worry about it. I am with you. Just do as I've told you. First instruction, یہ جو مسلمان کی فوج ہے ان کی فوٹنگ فارم کرنا, ثابت قدم کرنا, ان کی مدد کرنا. ٹھیک ہے, ان کی سوارڈز کو بلنٹ نہیں ہونے دینا, ان کے قدموں کو لرزنے نہیں دینا, ان کے ایمانوں کو کمزور ہونے نہیں دینا. You have to be there to make sure they are firm. ٹھیک ہے, اور تم لوگ گھبرانا نہیں,
جا کر سب کی گردن اور جوڑ ایک ایک جوڑ ایک ایک گردن کو کاٹ دینا اور میں تمہارے ساتھ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ is giving instructions to his forge, which is being sent down for Ghazwa Badr. Now, this is the most special. The whole thing is a very special thing. That's why it's in the history and having a very high level. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کی فوج اس طرح کے انسٹرکشن کے ساتھ دنیا میں نہیں بھیجی ہے. آگے میں اس کے بارے میں بتاؤں گی. اوکے, اب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی انسٹرکشنز دے دیے. آپ یہ دیکھیں, ملائکہ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ویپنز دیے, تلواریں دی, گھوڑے دیے, ایروز دیے. سو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فوج نیچے آ رہی ہے, they are swords, I can't say men, the malaika, and there are archers in the malaika, and they have got horses so that they can speed up the process and go and be everywhere where they are required to be. So even the angels have to put their efforts to come to that level. Even the angels don't get that level without the effort. You think it's difficult for Allah subhanahu wa ta'ala to make the angels do whatever he wants to? Or make us do whatever he wants to? سب کچھ تو کن فیکون کا معاملہ ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. پھر کیوں یہ سب؟ اللہ سبحانہ wa ta'ala has always made this one point in Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us in Sunnah, but this is more than telling. This is all these happenings that I'm telling you. Keep a note of it. کیا پوائنٹ مجھے آپ کو بتانی ہے؟ بغیر محنت کے, بغیر تکلیف کے, بغیر کوشش کے, بغیر دکھ کے, بغیر مار کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. سب کچھ سے گزرنا ہے تب تو جا کے منزل ملے گی نا. It's not a bed of roses. It's not a bed of roses. You will go through everything. And if you choose the difficult path, which is the path to Allah subhanahu wa ta'ala is a difficult path, then you should choose that path with that yaqeen and iman that Allah will make it easy, but you've got to go through it yourself. Allah is not going to come and walk for you, but he'll walk you through it. He'll give you the aid and help as long as you begin the walk there. آپ کوشش تو کرو نا, آگے تو بڑھو, پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ ہے سارا لیسن ادھر, کہ ایون ملائکہ کو فری میں نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ وہ عہدہ, وہ درجہ. ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے, یہ اس طرح لڑنا ہے. ان کو بھی گھوڑے, تلوار, تیر سب دے کے بھیج رہا, اور یہ بھی تسلی دے رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, گھبرانا نہیں ماں, میں تمہارے ساتھ ہوں, اب جاؤ. So even the angels had to do their efforts, and you know that Muslims also had to do their efforts. اس کو بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ دیکھیں نا کتنا آسان ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ آپ اپنے اینجلز جب 1000 اینجلز بھیج رہے ہیں 1000 لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے, تو ہم اپنے خیموں میں بیٹھ کے صرف فائٹ دیکھ لیتے ہیں. We don't have to get up and go anywhere. 1000 وہ بھی angels are enough for the 1000 people. تو ہم بیٹھ کے خیموں میں دیکھتے ہیں, آپ صفایا کر دیں دشمنوں کا. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تم اٹھ کے جاؤ, وہ ڈر, وہ تکلیف, وہ عزم دکھاؤ مجھے وہ ڈٹرمنیشن دیکھنی ہے, تمہارا ایفرٹ دیکھنا ہے, تمہاری دیکھنا ہے کہ تم کتنے یقین اور ایمان والے ہو. جاؤ اپنی تلواریں نکال کے لڑو. تم تلوار اٹھاؤ, میں سامنے سے تمہارا آدمی مار دوں گا. تکلیف تمہیں نہیں ہوگی, لیکن تم وہاں تک پہنچو. up to that point you do that effort. تکلیف تم وہاں تک اٹھاؤ, پھر وہاں سے میں آسان کروں گا.
This is what Allah subhanahu wa ta'ala is telling us through Ghazwa Badr. And this is the battle we are all fighting in our lives. Everybody is going through some struggles, some problems in life. उसमें से गुजरना है, पूरा पूरा गुजरना है यकीन और ईमान के साथ कि अगर मैं सच्ची हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर ये लोग जुल्म कर रहे हैं. कितना जुल्म हुआ बदर वालों पर, कितना जुल्म हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों पर, मुहाजिरीन पर. क्यों वो अपना घर बार छोड़ कर गए? जुल्म हुआ ना उन पर. तो जब लोग आप पर जुल्म करें और आप फिर जब उसको फेस करने जाओ, कन्फ्रंट करने जाओ, पूरी ताकत और हिम्मत के साथ जाओ, कितने भी आप कमजोर हो, याद रखो फिर अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन तुम्हें वहां तक खुद पहुंचना है. तुम्हें वो सारी स्ट्रगल और स्ट्राइविंग करनी है, सारे एफर्ट्स कर डालने हैं, पूरा कुछ अपने आप को खड़ा करना है तुमको. कोई तुम्हें क्रश कर दे, तुम्हें खड़ा होना है. बेचारे क्रश ही तो थे ना ये सब, घर बार छोड़े हुए, ना पैसा ना कुछ उनके हाथ में, कुछ भी नहीं, ईमान के सिवा उनके पास कुछ नहीं था, और बस एक नबी का आसरा था कि वो हमें गाइड कर रहा है, और उनके पास तो कुछ नहीं था. तो कितना अज़म चाहिए, यू नो. अब आती हूँ मैं आपके दूसरी एक स्टोरी. इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि जब वो जंग में लड़ रहे थे तो इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु ने सुना अकबल हैजूम. उन्होंने इधर देखा उधर देखा, उन्हें तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर फिर उनको आवाज आई अकबल या हैजूम. तो कौन बात कर रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? इतने में उन्होंने देखा कि जो उनके सामने दुश्मन था, उसको इब्न अब्बास मारने जा रहे थे. जैसे ही उन्होंने यूं तलवार उठाई, वो आधा हो गया और गिर गया, जैसे किसी ने उस पर तलवार मारी और उसको आधा आधा काट दिया और वो गिर गया. जब ये देखा उन्होंने, तो इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हैजूम was the name of the horse of one of the angels. He was coming on the horseback. तो वो फरिश्ते की आवाज थी जो अपने घोड़े से कह रहा था जल्दी चलो और पहुंचाओ मुझे वहां तक. और फिर जैसे ही मैंने अपनी तलवार उठाई, उसने उसको काट के आधा कर दिया. दिस इज व्हाट दे वर डूइंग. सहाबा सिर्फ तलवार उठाते थे. अल्लाह ताला ने कहा था तुम तलवार उठाओ, मार के तुम्हारा दुश्मन हम गिराएंगे, तुम तलवार तो उठाओ. यू हैव टू रीच अप टू दैट पॉइंट. बताओ कि तुम कितना यकीन और ईमान रखते हो अल्लाह. तुम तलवार उठाओ, काम हम तुम्हारा करके देंगे. और सहाबी ने तलवार उठाई और वो आदमी आधा कट के गिर गया. तो इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अपनी आंखों से ये देखा, और फिर मैं सुन रहा था अकबल या हैजूम, तो समझ में आया हैजूम उसका घोड़ा था, और वो घोड़े को कह रहा था कि तेज तेज चलो और उसके ऊपर हावी हो जाओ. ठीक है. ये बात बाय द वे इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई. डोंट थिंक दैट ही न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन. ही केम एंड टोल्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अजीब वाकया हुआ, मैंने ऐसी आवाज सुना अकबल या हैजूम. और जैसे ही मैंने ऐसे सुना, 2 दफा सुना, मैंने आसपास देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया. और फिर मैंने अपनी तलवार निकाला, जब मैंने एनिमी को देखा, वो एक आदमी था जो मुझे मेरे ऊपर आ रहा था. मैंने जैसी तलवार उठाई, वो मेरे सामने कट के गिर गया. तो उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए इब्न अब्बास, तुम्हें नहीं पता वो 3rd हेवन से आया था, वो तीसरे आसमान से आया था, वो तीसरे आसमान को बिलोंग करता है. यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तक पता था किस आसमान से कौन सा फरिश्ता है. का वो फरिश्ता तीसरे आसमान पे था, वहां से आया था, और हैजूम उसके घोड़े का नाम. तो ये इंफॉर्मेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को दी. अच्छा, अब एक और स्टोरी, 3rd स्टोरी. आई गेव यू द स्टोरी अबाउट उमैद की स्टोरी आपको बता दी.
وہ تو بہت ضروری ہے. فرسٹ تھنگ تھی عمید ابن الحمام. پھر آپ کو میں نے یہ بتائی اسٹوری اباؤٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو کیسے لائن اپ کیا, انسٹرکٹ کیا, نیچے بھیجا. پھر میں نے آپ کو سٹوری بتا دی اباؤٹ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیسے انہوں نے وہ اقبلیہ حیزوم سنا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تیسری جنت سے آیا تھا. اب ایک اور سٹوری ہے اباؤٹ, اٹس ویری انٹرسٹنگ سٹوری, اٹس اباؤٹ عباس رضی اللہ عنہ. آف کورس اس وقت تو عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور وہ تو آپ کو پتا ہے انہوں نے انسٹرکشن دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو مارنا نہیں, پرزنر آف وار کر کے پکڑ لینا, کیپچر them but don't kill them. And he gave the reason also. He didn't say just because they are my family. That was not the reason. He said because they are fighting out of majburi. وہ یہ جنگ نہیں کرنا چاہتے. So all Quraysh is not the same. There are Qurayshis who do not want the war, but they are forced and compelled to get into the war because of Abu Jahl and his pressure. اور پھر وہ لوگوں کو ہیوملیٹ کرتا تھا, ٹونٹ کرتا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ میری فیملی کو چھوڑ دینا, کیونکہ اسپیشلی ہی میڈ دا مینشن آف عباس رضی اللہ عنہ, وہ میرا چچا ہے, اس کو چھوڑ دینا. ابو البختری, I hope you remember, I told you about him. Abu al-Bakhtari is not from his family, but he was one of the Quraysh who helped to stop the boycott. Even though he was a Qurayshi, and سب کو اس نے جوڑ کر اور اپنا وہ چلا کر کسی طرح مینیپولیٹ کر اس نے بوائکاٹ کو ختم کیا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ان کو جا کر دے کر آتے تھے کھانے پینے کا سامان, اور چھپ چھپ کر, اور کچھ لوگ نہیں پسند کر رہے تھے کہ جو بوائکاٹ ہوا ہے یہ بیچارے بھوکے ہیں اور اس بری حالت میں ہیں. تو اس وجہ سے ابو البختری واز ون آف دوز ہو فیورڈ ہم. تو یاد رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا کہ جس نے مجھے میرے برے وقت میں فیور دیا تھا, چاہے وہ نان مسلم تھا, آج میری باری ہے اسے اپنا فیور دینے کی, ریٹرن دا فیور بیک. آج میں اگر اس پوزیشن پہ ہوں کہ وہ میرے مرسی پہ آیا ہے تو I have to also show him some favor. تو ایٹ لیسٹ اس کو مارنا نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج کو دیے تھے کہ ان کو مارنا نہیں ہے, کیپچر کرنا ہے صرف. ٹھیک ہے. تو اب بیک ٹو, بیکاز یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب میں آپ کو عباس رضی اللہ عنہ کا قصہ سناؤں گی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اینی وے ناؤ وی کم بیک ٹو دیٹ. اوکے, سو عباس جو تھے وہ بہت ہی اسٹرانگ, مضبوط, بگ بلڈ, he was like a warrior. بہت جنگجو قسم کی ان کی باڈی اور ان کا اسٹرکچر تھا کہ لگتے تھے بہت مضبوط, کوئی ریئلی ڈر لگتا تھا ان کو دیکھ کر, کیونکہ he was a very strong man. اچھا, اب واقعہ یہ ہے, اب دیکھیں وہاں کیا ہوا وہ سارا واقعہ تو ہمیں نہیں پتا ہے, لیکن اب واقعہ یہ ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عباس کو کون سا آدمی لے کر آ رہا ہے, ایک چھوٹا سا ٹائنی سا شارٹ ویری unassuming سا مین. He's holding Abbas by hand and bringing him to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and going on calling out to everybody, I captured him, I captured this man, I captured this man, I captured him. بڑی بات ہے نا, آپ اتنے سے ہو, آپ نے اتنے بڑے آدمی کو کیپچر کر لیا تو بڑی بات ہو گئی نا, اور وہ بھی ایسی جگہ میں, غزوہ بدر جیسی جگہ میں جہاں پہ آپ ویسی کمزور تھے اور آپ نے اور بھی ایک مارکا دیا. اچھا, اب he is bringing and going on saying, every time he says, look, I captured him, every time he would correct him and say, no, you didn't capture me.
there was another man who actually did it. You did not capture me. یہ بحث چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک پہنچ گئے یہ لوگ. And then he's telling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because he has to report, right, to the commander, I captured him. I captured him. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I captured him. And Abbas kept saying, he did not capture me. Oh, تم نے نہیں مجھے پکڑا ہے بھائی. وہ کہاں گیا جس نے مجھے پکڑا تھا؟ وہ آدمی میں ڈھونڈ رہا ہوں کب سے جس نے مجھے ایکچولی پکڑا اور اس کے ہاتھ میں دیا تھا. وہ آدمی مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے پکڑا تھا تو آپ کو؟ کہا جس آدمی نے مجھے پکڑا تھا وہ کالے اور سفید سے گھوڑے میں تھا. اس کا گھوڑا کالا اور سفید مکس کلر کا تھا. بہت ہی ہینڈسم آدمی تھا. وہ بہت ہی جائگینٹک آدمی تھا. بہت ہی جائگینٹک آدمی تھا. اس نے مجھے پکڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کی بات سنی. اس کے بعد پھر وہ بولا کہ لیکن ان کو تو میں نے پکڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا چھپ رہو, تم نے نہیں پکڑا ہے, تمہیں اللہ نے مدد بھیجی تھی. وہ ایک ملکن کریم تھا جسے یہ عباس رضی اللہ عنہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. وہ ملکن کریم تھا جس نے پکڑ کے تمہارے ہاتھ میں تھاما. وہ ایک ملکن کریم تھا, اس لیے تم خاموش ہو جاؤ. Means don't brag that you did it. We'll still give you the honor of capturing him, but actually you did not, you could not, you cannot capture such a man. He's not something, a joke to capture. Okay? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quietened him. So you understand, this is one of the stories that Abbas reported, that actually the man who captured me, he even described the man, he described his horse also. Okay? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was immediately informed that he is one of the Malakun Kareem who has actually helped to capture Abbas radiallahu anhu. Ab Now, as the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوئی قریشی کو نہیں مارنا کیونکہ اور ابو البختری کو نہیں مارنا. So those who did good to Muslims, یہی بتانا تھا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم maintained to return favors to them. تو ایک آدمی نے قصہ بتایا کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ غزوہ بدر میں تھا. اب یہ ایک کہانی ہے جو ایک صحابی کی, اس کے بیٹا نریٹ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ وہ غزوہ بدر میں تھا اور وہ ایک واقعہ سناتا تھا بار بار کہ عجیب بات ہوتی تھی کہ ایک بار میں گیا اور میں بہت لڑائی کی میدان میں تھا. میں نے اپنی تلوار نکالی اور جیسی میں نے تلوار نکالی اور میں نے دیکھا وہ آدمی مجھے مارنے والا اور میں اسے مارنے والا تھا, اچانک میں نے دیکھا کسی نے اس کی ناک کاٹ دی. تو میں رک گیا وہیں پر. پھر میں نے دیکھا کسی اور کو میں مارنے جا رہا تھا, اس کا سر کاٹ دیا. تو ہی سیڈ بہت عجیب بات تھی کہ میں صرف تلوار اٹھاتا تھا اور اگلا بندہ پہلے سے کٹ کے گر جاتا تھا, میرے اٹھاتے ہی وہ کٹ کے گر جاتا تھا. So this is another story which proves that how the angels were fighting side by side all the Sahaba. But they waited until the Sahaba took the final action. ایرو پھینکنے والے ایرو پھینکیں گے, اس کے بعد آپ ان کو ختم کرو گے. آپ نے تلوار اٹھائی up to that point کہ آپ انہیں اب مارنے والے ہو, تب انہیں مار کے گرا دیا. ٹھیک ہے. ایک اور انسیڈنٹ اس کا, these are all the I can say the proofs or the incidents of how ملائکہ helped in this غزوہ بدر. اور ہمارے پاس یہ چھوٹی موٹی کہانیاں from the صحابہ ملتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اچھا, اگلی کہانی آپ کو بتاؤں گی about زبیر ابن العوام. زبیر ابن العوام کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جو عبداللہ ابن زبیر کے فادر ہیں, اسما بنت ابی بکر کے ہسبینڈ ہیں,
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر ابن العوام کو کہا یہ میرا حواری ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, زبیر میرا حواری ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب زبیر ابن العوام when he left for the battle, on the battleground, he got down into the battleground with a yellow turban. انہوں نے ایک پیلے رنگ کی پگڑی باندھی تھی. اس پیلی پگڑی کو باندھ کر وہ گئے تھے. whatever that was his attire, کوئی یونیفارم تو تھا نہیں ان دنوں میں, تو انہوں نے ایک پیلی رنگ کی پگڑی باندھی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو ملائکہ زبیر ابن العوام کی ایڈ میں نیچے اترے تھے وہ سب پیلی پگڑی میں اترے, to imitate him, to make him feel they are his party. It's a strange thing. They were all wearing yellow turban and all the angels came in yellow turban just to say we are part of you. We like the way you come, you know, with that azam and with that solid this thing, and we will follow you in the same way, like a uniform. Okay? Okay. All these 1,000 angels, یہ جو 1000 ملائکہ نیچے اتارے گئے تھے, ایسا نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ بھئی آپ اینجل میں سے 1000 جو ہیں وہ نیچے چلے جائیں اور یہ باہر آ جائیں گے, یہ انسٹرکشن دے دیا ان کو. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 1000 ملائکہ کو خود جا کر پک اینڈ چوز کیا تھا. He picked them up. He picked each up and made them stand, 1000 of them, and then gave them instructions. ٹھیک ہے. اور ایک بار جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. جبریل علیہ السلام آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور غزوہ بدر کے بعد کی بات کر رہی ہوں. This is just to tell you about this matter, so I'm going to explain. جبریل آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے درمیان کیا پوزیشن ہے ان لوگوں کی جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نظر میں they are the best of the best. جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا, that's why بدری صحابہ کا الگ درجہ ہے, تو they are the best of the best. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جبریل علیہ السلام نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جن ملائکہ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا, ملائکہ کے درمیان ان کی پوزیشن ویسی ہی ہے. they are best of the best because they took part in that, because they were selected by Allah subhanahu wa ta'ala and they fought the battle physically, which was not done by the malaika before that. Okay, اب آپ یہ سوچیں, اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی I want you to do تھوڑا سا focus and تدبر تھوڑا کریں کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ had to send 1000 angels. ایک اینجل کافی ہے. کیا ہے 1000 لوگ؟ 1000 لوگ بھی کوئی چیز ہے ایک اینجل کے لیے؟ آپ کو میں یاد دلاتی ہوں, لوط علیہ السلام کی قوم کو کتنے اینجلز بھیجے تھے؟ پوری قوم کو پلٹنے کے لیے کتنے اینجلز گئے تھے؟ جبریل علیہ السلام ایک انہوں نے انگلی سے اٹھائی, ساری قوم کو ایسے اٹھا کے یوں پھینکا تھا اپنے پر کے ایک کونے سے, پوری قوم کو یوں اٹھایا تھا, اکھاڑ کر زمین سے اکھاڑ کر پورا اٹھایا تھا اور آسمان تک لے جا کے دھڑ سے مارا تھا ایک کونے سے اپنے پر کے. ان کے 700 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے سے انہوں نے اٹھا کے مار دیا. ایک اینجل کافی تھا پوری قوم کو مارنے کے لیے, which is thousands of people. 8000? Why do you need 1000 angels for 1000 people? ایک اینجل کافی نہیں ہوتا؟ تو why? The question comes, okay? Again I'm telling you, throughout Quran and Sunnah, آپ دیکھیں گے
اوکے، تھرو آؤٹ قرآن اینڈ سننا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ بات یہی کہتے ہیں، ایک ہی لیسن، ایک ہی سبق سمجھ میں آتا ہے کہ جنت مفت میں نہیں ملے گی، محنت، لڑائی، جد و جہد سب کرنا پڑے گا، پوری طرح سے کرنا پڑے گا، اسٹرائیونگ، اسٹرگلنگ، جو بھی اللہ کے خلاف کازز ہیں ان سے لڑنا پڑے گا، چاہے اپنا نفس ہو، کہ لوگ جو آپ کو ادھر ادھر ڈسٹرب اور ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اللہ wants to see actually your efforts, your action, then Allah will complete it for you. اللہ صرف کمپلیٹ کرے گا آپ کے لیے، آپ وہاں تک پہنچے، وہاں سے اللہ آپ کو آگے پہنچائے گا. So what is the point here? You follow the means. Okay? You follow the means to get to the destination. You follow the right means. Why did ابھی تو میں نے لوط علیہ السلام کی سٹوری آپ کو بتائی نا، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں، 2 ایگزامپل اور دیتی ہوں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ایسے تو اور بھی آئیں گے لیکن میں ابھی 2 اور ایگزامپل دیتی ہوں بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ. ابراہیم علیہ السلام، ابھی ہم دیکھیں نا آج پہلی ذوالحجہ ہے، سو دا فرسٹ ریمائنڈر کمز ٹو می از اباؤٹ ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام. کیا ہوا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر کے دے دو اللہ کی راہ میں، اور وہ لے کے چل پڑے. وہاں تک گئے جہاں تک ان کو لٹا دیا، اور کاٹنے والے تھے وہاں تک کیا، اس کے بھی آنکھ میں پٹی باندھی اور خود نے بھی آنکھ بند کر لی کہ اب میں اس کو مار دیتا ہوں. وہاں پہنچ کے اللہ نے ریم ڈال دیا اور ان کو ہٹا دیا. وہاں تک it was Ibrahim alayhi salam going to kill his own son. Just at that point, he removed the son and put the ram there. تو کیا پتا چلتا ہے؟ Why did Allah take him up to that point? He wanted to see whether he can do it. یہ اگر کرنے کو تیار ہو گیا، وہاں تک پہنچ گیا، پھر میں اس کو بچا کے نکال لوں گا. مریم علیہ السلام، مریم علیہ السلام وہ خاتون جو خاتون جنہ ہے، لیڈر آف جنہ، the best of the women is مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے، the best of the women. She is in labor, she is alone under a tree in a far away place alone. ایک عورت، آپ اور میں عورتیں ہیں، آپ کو پتا ہے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ایک عورت اکیلی صرف بیمار ہو جائے تو کتنی عجیب بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے. اگر کوئی آرڈنری بیماری ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی سوچ لیں، کیونکہ کوئی کہے گا ہمیں بچے نہیں، ہمیں نہیں پتا، نہیں، آپ ایسے سوچیں اگر ایک عورت بیماری ہو تو کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور یہ عورت بیمار نہیں، یہ عورت بچہ دینے والی ہے. شی از ان لیبر پینز. اتنا تو سب کو پتا ہے، لیبر پینز horrible pains. They are really, really very bad. And everybody knows the woman is screaming. It is very painful. Now she is in labor pains, اکیلی، خالی جگہ پہ، ایک درخت کے نیچے، اور کس کو ڈیلیور کر رہی ہے؟ اللہ کے چوزن نبی کو پیدا کر رہی ہے. یہ عورت سیکریفائس سے گزر رہی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کیا اس کے اوپر کھجور برسا نہیں سکتے تھے؟ آف کورس، اللہ کیا نہیں کر سکتے. بٹ ڈیڈ یو ڈو اٹ؟ اس حالت میں بھی اس کو کہا، اے مریم، یہ درخت کے اوپر کھجور ہیں، درخت کو شیک کرو تو تم پر کھجور گریں گے، وہ کھجور کھا لینا، اس سے تم بہتر فیل کرو گے. درخت کو ہلانا ضروری. کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی کہ کوئی درخت ہلائے گا تو کھجور برسائے گا؟ اللہ تو کھجوروں کی بارش بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ ہے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ. بٹ ہی وانٹس آور ایفرٹس. اس حالت میں بھی وہ مریم سے کہتے ہیں کہ تم درخت کو ہلاؤ تو تم پر کھجوریں گر جائیں گی، اور پھر تم ان کھجوروں میں سے کھجوریں کھا لینا. تو یو فالو دی اسباب. Shaking the tree is important. In that condition, in your weak condition, you have to make that effort.
then Allah will give you what you're looking for. It's not going to come free. Don't ever think anything is coming free. You've got to make the effort. The higher the effort, the more difficult the effort, you will get through your destination for definitely, because then it is definite that you've done all your, tumne apne asbab le liye, you followed the means. Okay, so it was ultimately victory for Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam's people, and yet they had to go into the thick of the battle, take out their swords, fight it out with fear and force and everything, and then they got the victory. Victory was written for them, but they had to still go through the battle and to get the victory, feeling that they fought it, they got it. That is what Allah subhanahu wa ta'ala is telling us through Battle of Badr. So when we give our utmost, पूरा आप अपने आप को दे दें उस राह में जिसको आपको हासिल करना है सही तरीके से, and then you will get the reward, and then you will get the victory. और इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि यही एक जंग थी जिसमें एंजल्स, तो मलाइका, उन्होंने खुद हिस्सा लिया था फिजिकली और लड़ाई की। जंग जो की थी इंसानों के साथ, अगर किसी मलाइका ने कभी अगर इंसानों के साथ रियली 1-to-1 जंग की थी तो वो ग़ज़वा बदर में की थी। उसके बाद में मदद आती है एंजल से, अल्लाह ताला की तरफ से, पर यहाँ जंग की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगी इज अबाउट उकाशा। ओके, I don't think I'll be able to complete what I want to do, but then I think that is a longer thing. But Ukasha ka bataungi, that will be my last story today, because the next is going to be the highlight of Ghazwa Badr, the story of Mr. Abu Jahl and how he got killed. That's the highlight of this Ghazwa Badr. बहुत जरूरी बात है। तो कमांडर लीडर ऑफ कुरैश जो पूरी जंग करवा रहा था, कर रहा था, इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, उसको कैसे मारा, ये हाईलाइट ऑफ ग़ज़वा बदर, which I will do next time. Though I wanted to really kill him this time and finish it off, but time की कमी की वजह से I will do it next time. But right now I'm going to do the story of Ukasha. Now Ukasha bin Muhsin also is a Sahabi. बहुत जोश व खरोश से लड़ रहे थे, तलवारें चला रहे थे, लड़ रहे थे। उनकी तलवार टूट गई। जैसी उनकी तलवार टूटी वो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने कहा कि वो मेरी तलवार टूट गई, अब मैं क्या करूं, क्योंकि जाहिर है टूटी हुई तलवार से तो जाकर लड़ नहीं सकते ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर कहा अपनी तलवार फेंक दो, और एक ब्रांच दी, ट्री की ब्रांच। सोचे, एक दरख्त की शाख पड़ी थी पास में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाकर उसको देकर कहा तुम ये ले जाओ, इट्स अ ट्विग ऑफ अ ट्री, एंड ही सेज गो फाइट विद दिस इज योर स्वॉर्ड। सोच रहे हैं आप, ग़ज़वा बदर की बात हो रही है, इतने आर्म्ड आर्मी है बाहर, हम थोड़े हैं वो ज्यादा हैं, कि लड़ लड़ के तलवार टूट गई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ब्रांच पकड़ा दी। सोचे, एक ट्विग, हल्की सी ब्रांच थी, एक ट्विग थी, वो पकड़ा के कहा जाओ ये तुम्हारी तलवार है, जाओ तुम इससे लड़ो। एक बार भी उकाशा ने वो ब्रांच देखकर नहीं कहा कि क्या इससे लड़ूंगा मैं ऐसी ग़ज़वा में, जहां हम ऑलरेडी कम हैं, वो ऑलरेडी ज्यादा हैं, उनके पास ऑलरेडी सब कुछ ज्यादा फोर्स है और हमारे पास कुछ भी नहीं, और आप मुझे ये क्या, आप एक मुझे शाख पकड़ा रहे हैं दरख्त की कि जाके लड़ लो। एक सवाल नहीं किया उकाशा ने। समय ना वाताना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम जाकर इस ब्रांच से लड़ो, ये तुम्हारी तलवार है तो बस यही मेरी तलवार होगी। उकाशा उतर गए मैदान जंग में उस ब्रांच के साथ।
جب وہ سامنے سے دشمن آیا تو انہوں نے اپنی برانچ یوں اٹھائی، وہ تلوار بن گئی، اور ایسی تلوار بنی جو شائننگ تھی، تیز دھار والی تھی، اور انہوں نے خوب لڑائی کی، خوب لوگوں کو مارا، اور آ کے انہوں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ وہ ٹوگ جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ پتہ نہیں کب میرے لڑائی کے بیچ میں تلوار بن گئی، اور اتنی بیوٹیفل اور اتنی دھار والی تلوار، اتنی شائننگ تلوار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر مسکراتے تھے کہ ہاں یہ تمہاری تلوار ہے۔ عکاشہ نے اس تلوار کے ساتھ باقی تمام جنگیں غزوہ بدر کے بعد بھی سب جنگوں میں وہی تلوار کے ساتھ لڑائی کی، کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ یہ ٹوگ تھی جو تلوار بنی ہے، یہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تلوار ہے، انہوں نے جو ٹوگ دی تھی وہ تلوار بنی تھی۔ تو بہت ہی he was very of course proud of that تلوار، اور اس تلوار سے اس نے تمام جنگیں لڑی، حتیٰ کہ he did not get martyred. He fought all the battles. Ukasha fought all the battles, and he took the same sword to fight with in all the battles. It never broke, it never got even blunt. So much so, and he used to be very proud and show off his sword کہ یہ وہ sword ہے میری، غزوہ بدر کی، ایک تو بدر میں کام کیا، وہ تو بدری ہو گیا، اوپر سے اس نے باقی جنگوں میں لڑائی کی۔ and he is the man who trusted a twig to make him fight because رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said so۔ یقین اور ایمان، یہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے۔ آج اگر کوئی ایسے دے گا تو پاگل ہیں آپ، مجھے یہ دے رہے ہیں، مارنا چاہتے ہیں مجھے، یہ تو میرے دشمن ہے، یہ چاہتے میں ہی مر جاؤں۔ ہم تو اتنی آرگیومنٹ، اتنے ریزننگ شروع، لاجک شروع کر دیں گے۔ صحابہ did not use their reasoning and logic when it came to command of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے حکم پہ they would die, there is no questions asked۔ اور عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ تھے اور لڑتے رہے بیٹلز، and he Ukasha kept fighting all the battles, and then he was martyred when he was fighting the battle of Ridda۔ بیٹل آف ردہ وہ بیٹل تھی جو مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی، اس میں کافی لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں عکاشہ بن محسن بھی شہید ہوئے تھے۔ تو جب وہ شہید ہوئے تھے اور ان کو دفنایا جا رہا تھا، ان کی تلوار کو بھی ان کے ساتھ دفنا دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ تلوار لیے پھرتا تھا اپنی، تو ان کے ساتھ ان کی تلوار بھی بس رکھ کے ان کو اس کو رخصت کرتے ہیں، کیونکہ they all understood it's God gifted۔ تلوار تو اللہ کا گفٹ تھا اس کے لیے، تو اس کے ساتھ ہی اس کو دفن کیا تھا۔ and he fought the battle of Ridda against مسیلمہ بن کذاب، اور اس میں یہ شہید ہوئے تھے، عکاشہ بن محسن شہید ہوئے تھے۔ so yeah, and then he was buried with his sword۔ so I'll stop here. The next story will be the highlight of the Ghazwa Badr, which is the death of the worst enemy of Allah and the Rasul, Abu Jahl. And that's a long story, and I have to tell you the details of that story. And then, of course, usse bhi worse was Umayyah bin Khalaf. یہ دو سٹوریز آپ کو ضرور سناؤں گی۔ How did Umayyah bin Khalaf، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور امیہ بن خلف کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ It was that bad۔ So we stop here inshallah, and we will continue whenever we meet next, because I think we are going to take a summer break۔ اور ہم گروپ میں اناؤنس کر دیں گے کہ سمر بریک کب ختم ہو رہی ہے اور کب سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ I am willing to continue، so it will be decided in the group whether you people want me to continue and until when. So I will continue, and then of course when we want to take a summer break, from there we will stop and then join back whenever۔ تو مجھے بتا دیں گروپ میں پلیز سب ڈال دیں کب تک آپ لوگ چاہتے ہیں کہ I continue the class، so I'll continue this class۔
And when you people think all of you are going away and you want a break, you take that break. So let me know, inshallah. Lekin filhal to anyway, we are going to take a break because next week is going to be, inshallah, closer to Arafat. لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اینڈ مجھے بتا دیں کہ نیکسٹ کلاس چاہیے یا آپ کو پوسٹ پون کرنی ہے, کیا کرنا ہے, اکارڈنگلی وی ول ڈو انشاءاللہ. کچھ باتیں ضروری یہ بتانی ہے کہ یہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے آج, ٹھیک ہے. So it's ذوالحجہ first, it's the 19th of June 2023. یہ 10 دن بہترین دن ہے. بہت فارورڈ جا رہے ہیں, اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گی, لیکن صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ ہم رمضان کی لاسٹ 10 نائٹس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں, جبکہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کون سی نائٹ ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کس نائٹ پر ہمیں وی گیٹ دا ڈاٹ. لیکن یہ 10 days ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ 10 دن تمام دنوں سے بہتر ہے, اور ان 10 دنوں میں جو نیکیاں تم کرو گے وہ ملٹیپلائی ہوں گی. تو خوب صدقہ کرو, خوب اذکار کرو, روزہ رکھو, قرابت داروں کے ساتھ رشتہ بناؤ, جن کو دکھایا ہے ان کو منا لو, جو بات نہیں کرتے ان سے کر لو, جن کو کھلانا ہے کھلا دو, جن کو دینا دلانا ہے دینا دلا دو, جن کے ساتھ جو بھی کرنا ہے, جتنی نیکیاں کر سکتے ہو. بیماروں کو دیکھنا ہے دیکھ لو, کسی کی مدد کرنا ہے کر لو. یہ 10 دن جتنی نیکیاں کر سکتے ہو, جتنی نمازیں, قرآن ایکسٹرا پڑھو, اذکار زیادہ کرو, رات دن اذکار کرو, جو کچھ کر سکتے ہو, بیکاز یو نو دیز 10 days آر ایبسلیوٹلی گیون. ڈھونڈنا نہیں ہے, یہ ہے مقرر ہے کہ یہ 10 دن بہترین دن ہے. تو جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرو, جو نیکیاں ذہن میں آتی ہیں کرو, یہ سب ملٹیپلائی ہوں گی. اور اللہ تعالی ہم سب کے نیک اعمال میں اضافہ کرے, ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا کرے, آسان کرے ہمارے لیے نیک عمل کرنا, اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور اللہ تعالی ہم جو نیک عمل کریں اس کو قبول کر لے اللہ تعالی, اور اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرمائے, اور دنیا اور آخرت کے شر سے بچا کے رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبارك وسلم عليه. Any questions, please put it in the group or on YouTube and I'll answer. And please do forward these talks to your relatives, your friends, and people who can benefit from the stories of the Prophet and from the knowledge of the Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah khair for joining me and listening. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you blessings always. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.